جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھے گئے ہیں اور بعض جو خطوط کھولے گئے ان میں اینتھراکس پائی گئی، کوئی ایسا سفوف تھا، ایسا پاؤڈر تھا جس سے کہ انسانی جسم پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کا بھی پتہ تو نہیں کہ کس نے بھیجے ہیں، جس عورت کا نام اس میں استعمال ہوا ہے یقیناً وہ عورت تو اس میں نہیں ہے، بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہوگا۔ تو لیکن ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پہلے تو 6 ججز نے شکایت کی تھی، اب 6 میں 2 مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اب 8 ہو گئے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، ابھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ دھمکی کس نے دی ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، انہوں نے ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا الزام لگایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور خود عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی اور بشرا بی بی نے بھی یہ بات کی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ، بڑے ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میرے صاحب، الزامات تو جو بھی لگاتا ہے نا، جس کے اوپر یعنی کہ جو انسان سہتا ہے، جو انسان بھگتتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل سے آواز نکلتی ہے اس کی سچائی گہرائی کو ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ خواتین کے اوپر جس طرح لاٹھی چارج کیا ہے، جس طرح کے اوپر شیلنگ کی گئی، جس طرح ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طرح ابھی تک خواتین جیلوں کے اندر کسی کیسز کا پتہ نہیں ہے، کسی انویسٹیگیشن کا پتہ نہیں ہے، تو یہ تو اوپن سٹوری اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ کل میں ATC کی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی۔ واحد پنڈی میں میر صاحب، پنڈی کے ATC کورٹ کے اندر میرے اوپر 14 دہشت گردی کے FIR تھی۔ مطلب مجھے صرف پنڈی میں، صرف پنڈی ڈویژن کے اندر 14 میرے اوپر جو ہے دہشت گردی کی FIR تھی، میں جبکہ 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی۔ یہ میں صرف ایک ڈویژن کی بات کر رہی ہوں، ابھی گجرانوالہ رہتا ہے، ابھی فیصل آباد رہتا ہے، ابھی لاہور رہتا ہے، ڈیرہ غازی خان میں نے بھگتا دیا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پہ ٹوٹل کتنے کیس ہیں؟ 43 کیسز ہیں۔ اتنے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کے اوپر کیسز نہ ہوں۔ میرا سوال ہے، ابھی آپ ان کے پاس جائیں گے، آج ان کو پتہ ہے سینٹ کا وہ ہوا ہے نا، الیکشن ہوا ہے، یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے جو بغیر الیکشن کے ڈائریکٹلی ان اپوز جو ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی جماعت نے ان کو ووٹ دیا۔ یہ ذرا کیا میاں جاوید لطیف کی اپنی پارٹی میں سے سینیٹر جگہ نہیں تھی؟ کیا یہ اپنی پارٹی کے ورکر نہیں ہے کہ اپنی پارٹی میں یہ جیت کے آ جاتے ہیں؟ ہار گئے نا میدان میں، گریس کے ساتھ، چلو اپنے میدان میں اپنی ہار انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، لیکن کیا پارٹی میں PCB کا چیئرمین بھی آپ نے ایک شخص کو بنانا ہے؟ اور سب سے پہلے قانون کے سوال میں آپ کو ہونی چاہیے، ایک منٹ آپ نے سوال کیا تو ان کا جواب تو لے لیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ہے، نگران وزیر اعلیٰ، ڈائریکٹ سینیٹر بھی بن گیا، کابینہ کا حصہ بھی بن گیا، یہ کس قانون میں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ جا کے سارے عہدوں پہ بٹھا دیں؟ تو کیا میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے؟ تو اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، کسی کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو 31 سال سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کھرا اور مدعا میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کی طرف نکلتا ہے۔ بینیفیشری سسٹم کا اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ آپ اجازت دے دیں کہ وہ جواب دیں جویل لطیف صاحب۔ گزارش اتنی ہے کہ جو از خود نوٹس پہ 6 ججز کا خطوط کے بعد وہ نوٹس لیا گیا، انویسٹیگیشن ہوگی، بھلے کمیشن بنا، ختم ہوا، اب از خود نوٹس پہ ہے۔ میر صاحب کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے، یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ بتاتے کہ کون شخص ان کو دباؤ میں لاتا ہے اور کون سے کیسز کے متعلق لکھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ، ان کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ان کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ جو میرے تک بات ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں، یہ دباؤ میں لاتی ہیں۔ ایک ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر چلیں ملنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یا جب اعظم سواتی صاحب رو رہے تھے، بوڑھے 70 سال سے زیادہ، جب وہ رو رہے تھے نا کہ میری فیملی کی پرائیویسی کو انویڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا ہے یار، بوڑھا شخص ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات بتانے کی، لیکن ایک عزتدار شخص تھا۔ آج ججوں کے گھر تک بھی پرائیویسی انویڈ ہو گئی ہے۔ چلو کسی نے تو بولنا شروع کر دیا، جب بولنا شروع کر دیا ہے نا، تو وہ والے ججز یا یہ والے ججز، یا اس دور کے یا اس دور کے، سزا اس کو بھی دینا جو پھر جو سسٹم کا بینیفیشری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بینیفیشری کو کیوں نہیں سزا دیتے نا؟ فرض کر لیتے ہیں ان کی پارٹی یہ کہتی ہے، ابھی آپ نے کلپ سنوایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2024 میں 24 لاشوں کے اوپر بیٹھ کے سیاست کریں۔ 24 کارکن ہمارے مارے گئے ہیں، نہتے تھے، نہ کوئی اسلحہ تھا ان کے پاس، نہ کوئی ڈنڈا تھا ان کے پاس، ایک جھنڈا تھا PTI کا۔ 24 کارکن ہمارے شہید ہوئے، 150 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئی، کوئی اپاہج ہے، کسی کے ہاتھ کے اوپر زخم ہے، کسی کی ٹانگ کے اوپر زخم ہے۔ تو جو وہ سسٹم کا بینیفیشری ہے، آئی ایم سوری ٹو سے،
آپ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اچھا آپ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. آپ کے ساتھ ظلم ہوا, آپ نے کہا 100 درجہ اور ظلم کرو. اچھا آپ نے کہا اگر ہمارے آپ کے خیال میں یہ ظلم کر رہے ہیں؟ میں ایک سیکنڈ میر صاحب بتائیں, یہاں کوئی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر وکٹم کارڈ میاں جاوید لطیف صاحب کے لیڈر شہباز شریف نے یا نواز شریف نے کھیلنا ہے, چیف منسٹر بیٹی سمدھی صاحب آج سینیٹر بن گئے, شہباز شریف صاحب جو ہیں چھوٹے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعظم بن گئے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نگران حکومتوں کے اندر پی ٹی آئی کو فکس کیا, جو ظلم کے جبر, میر صاحب آپ ہی پروگرام کرتے تھے نا, یا آپ نے دھرنا والوں کے پاس گئے, آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پاس گئے, لوگوں کی ابڈکشن ہوتی ہے, لوگ غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ابڈکشن ہوئی ہے؟ پنجاب میں ابڈکشن شروع ہو گئی ان کی وجہ سے. حامد میر صاحب, اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ زرتاج عورت ہیں اور ہم کس طرح احترام کرتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہی ہیں سنتے جا رہے ہیں, اور کتنا ٹائم آپ ان کو دے رہے ہیں. دیکھیں پھر بھی 43 مقدمے ہیں ان پہ, اور ان کی حکومتیں بنائے صرف اس لیے کہ اویس لغاری کو جتوایا جائے. چلیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ زرتاج نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا بڑھے گا کہیں تو رکے. دوسرا انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے کہ پچھلے ادوار میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا اب بھی ہو رہا ہے. مگر کہیں آپ روکیں تو صحیح نا. آپ کو یاد ہوگا بیگم کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا کرین کے ذریعے مشرف دور میں. وہ بھی عورت تھی, وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی تھی, مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اس وقت. نہیں بالکل اٹھائی تھی. نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے لیڈر میں ان کی نہیں بات کر رہا. لیکن میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی. کہو گے تو کلپ بھی چلا دوں گا. ایک سیکنڈ حامد میر صاحب, میں گرفتار ہوا, انہوں نے کہا چادر اور 4 دیواری. میں آپ کو یاد دلاؤں, اسی پروگرام میں جب آپ پہ 124A کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج ہوا, آپ جیل میں تھے. اسی پروگرام میں نے سینیٹر علی ظفر صاحب کے سامنے سوال اٹھایا, انہوں نے اسی پروگرام میں مذمت کی اور کہا کہ جوید لطیف پہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا. اور اس وقت آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. میں ایک عرض کروں, دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں. ہر جماعت میں, میری جماعت میں ذرا زیادہ ہے, مگر ہر جماعت میں کمپرومائز چلیں, لیکن ہیں. ان کی پارٹی نے ابھی ثابت کرنا ہے. ان کے تو اپنی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو خود سینیٹر بھی بن جاتے ہیں, جو خود منسٹر بھی بن جاتے ہیں, اور میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ وہ ان کی پارٹی کے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ان کی پارٹی کا یہ حال ہو گیا ہے نا, تو پھر ان سے جمہوری فیصلے, ان سے انصاف کے فیصلے, I'm really sorry to say میر صاحب, بہت مشکل ہے. وہ زرتاج گل صاحب آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ان اپوزڈ سینیٹر بن گئے ہیں جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کیا, مسلم لیگ نون نے بھی ان کو سپورٹ کیا. حامد میر صاحب, اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو ووٹ کیوں پڑا ہے. ووٹ پڑنے کی وجہ, آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ ووٹر سمجھتا ہے کہ جو غیر آئینی غیر قانونی اداروں میں بیٹھے لوگ کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا, ان پالیسی سازوں کے خلاف لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اور آج بھی اگر پالیسی ساز نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑی ایک الارمنگ بات ہے ریاست کے لیے. پالیسی ساز محترم جناب محمد شہباز شریف صاحب ہیں, وہ پالیسی ساز ہیں. بھائی پالیسی ساز اس سے پہلے کوئی اور تھا, اس سے پہلے کوئی اور تھا, آج وہ ہوں گے, مگر جو پالیسی ساز ہیں وہ سب کے علم میں ہے. ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگوں کا ریئیکشن کیوں آ رہا ہے, اور یہ بند ہونا چاہیے چیپٹر کہ کبھی مجھے پکڑ لیا کبھی آپ کو پکڑ لیا, اور اپنا کام چلانے کے لیے سب جائز ہے. یہ سب جائز جو ہے نہیں اب جائز رہ گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اگر روٹی نہیں ملتی تو آئین قانون تو مل جائے. اب یہ پتہ نہیں یہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں یا پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن یہ جوید لطیف صاحب ہیں اور یہ زرتاج گل صاحب ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.